بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بار بار جادو کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ کے اوپر جادو ہوا تو کیوں ہوا، پھر آپ نے اس کا علاج کروایا، تو دوبارہ آپ کے اوپر جادو کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور سوچنا اس حوالے سے۔ دیکھیں، انسان کے گھر میں کبھی آپ کے گھر میں چور آ جائیں، ڈاکو آ جائیں، تو آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ کے گھر کا مین دروازہ کھلا رہ گیا۔ چلیں، وہ تو آپ کی غفلت تھی، اب دوبارہ اگر آپ دروازہ کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ بھی آپ کی غفلت ہے، گویا کہ آپ خود موقع دے رہے ہیں کہ چور ڈاکو آپ کے گھر میں آئیں۔ تو اس لیے جانے انجانے میں آپ کے اوپر جادو ہو گیا، آپ کو نہیں پتا چلا کہ ہمارے اوپر کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی حاسد ہے، ہم سے حسد کرتا ہے، آپ کے اوپر جادو ہو گیا۔ اور جب آپ کو پتہ چل گیا، اس کے بعد آپ نے اپنا مکمل علاج کروایا، اس کے بعد دوبارہ آپ کے اوپر جادو کا حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ جب علاج کروانے کے لیے کسی معالج کے پاس جاتے ہیں تو بار بار ایک جملہ دہراتے ہیں، قاری صاحب ایسا علاج کریں، ایسا توڑ کریں کہ دوبارہ حملہ نہ ہو، دشمن کا حملہ، دشمن کا وار آپ روک دیں۔ کیا آپ خود بھی اس کے لیے کوئی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا دشمن آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے؟ آپ کا حاسد، ایک بندہ آپ کی جان لینے پہ تلا ہوا ہے اور آپ بے فکر ہیں۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اکثر اوقات جادو کا توڑ ہی نہیں ہوتا، آپ کسی ایسے معالج یا کسی ایسے راقی سے علاج کر رہے ہیں جس کا تجربہ نہیں اس فیلڈ میں، اس نے مکمل علاج نہیں کیا اور آپ کو تسلی دے دی ہے کہ آپ کا علاج مکمل ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد وہی معاملات دوبارہ آپ کے ساتھ شروع ہو جائیں گے اور آپ کو معالج راقی کہے گا جی بار بار جادو کے اٹیک ہو رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ جب اکثر مریض ٹھیک ہوتے ہیں تو ٹھیک ہونے کے بعد وہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اذکار بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہی جنات اس کے اوپر دوبارہ بھی اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے کسی ایسے معالج اور راقی سے علاج کروانا ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، جو جانتا ہو، قرآن و سنت کا پابند ہو، ذکر و اذکار کا پابند ہو۔ اکثر لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم نے فلاں جگہ سے تعویذ پہننا علاج کروایا تو ہم تو ایک دم ٹھیک ہو گئے۔ یاد رکھیں، دنیا کائنات میں کوئی ایسا جادوگر نہیں ہے جو جادو کا علاج جادو سے کر سکے۔ وہ ایک مرتبہ جادو کو روک دیتا ہے، مکمل علاج نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ سے آپ کا ایمان بن جاتا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ سے علاج کروایا، تعویذ پہنا تو ہم ٹھیک ہوئے۔ اس لیے اپنے ایمان کو، یقین کو اللہ کے اوپر رکھنا ہے۔ اگر آپ کے اوپر جادو ہو گیا تو اب آپ نے پوری احتیاط کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے کہ دوبارہ آپ کے اوپر جادو نہ ہو سکے۔ اس کے لیے 4 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ ان 4 چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بڑا جادوگر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سب سے پہلے نمبر پہ نماز کی پابندی، صبح شام کے اذکار کی پابندی۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اکثر لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی باوضو رہیں، اور ہم بھی باوضو رہتے ہیں، ہمارا یہ عمل ہے، چونکہ ہم اس فیلڈ میں ہیں، جنات کے ساتھ، شیاطین کے ساتھ ہماری ایک جنگ ہوتی ہے۔ اگر ہم باوضو نہ رہیں تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اللہ کی رحمت و نصرت بھی ہوتی ہے، لیکن انسان کو حفاظتی اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، قاری صاحب آپ یہ سب کیسے کر لیتے ہیں، یہ تو اتنا مشکل کام ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ جب انسان کی روٹین بن جاتی ہے تو پھر انسان ان چیزوں سے پیچھے نہیں رہتا۔ آپ 40 دن کوشش کریں کہ ہم نے ہر وقت باوضو رہنا ہے، تو اس کے بعد آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ ہر وقت باوضو رہیں گے اور نیکی کی طرف آپ خود رغبت کے ساتھ جائیں گے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ حفاظتی پڑھائی کو اپنی زندگی میں لائیں۔ 7 چیزیں پڑھائی میں آتی ہیں، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی ہے، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 3 صورتیں۔ یہ 7 چیزیں ہیں، صبح شام 7 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی پئیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے اوپر بار بار جادو کا حملہ نہیں ہوگا، جادو کا اٹیک نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی کو عملی زندگی بنائیں، ذکر و اذکار والی زندگی بنائیں۔ جب آپ کی زندگی میں
اللہ کا ذکر آ جائے گا تو پھر آپ کی زندگی میں روحانیت آ جائے گی۔ جب آپ کی زندگی میں روحانیت آئے گی تو پھر انشاءاللہ یہ جادو ٹونے، یہ جنات، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ شیطان تسلط جمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، شیطان ان کے اوپر اپنا حملہ نہیں کر سکتا۔ تو ذکر و اذکار کی پابندی کریں۔